آواز بلند سلوات پڑھیے. اللہ صلی علی محمد محمد وجل یا رب جبروتی تجھے زیبندہ ہے اور ہر سر تیرے سجداؤں میں سر افکنہ ہے. توحید کا کلمہ تو یہی کہتا ہے دبیر، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے. اور میرے رسول سے بہتر کوئی رسول نہیں. قرآن سے پوچھئے دعویٰ میرا فضول نہیں. یوں تو آئے زمانے میں ہزاروں نبی مگر پڑھوں میں غیر کا کلمہ میرا اصول نہیں. یا علی مظہر آیات تمہیں جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے. اور لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ پردے لیکن پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے. تسبیح ہے میرے سانسوں کی کہ اسی سے جاری عبادت ہوئی زمانوں. علی ہے وجہ خدا اور نفس پیغمبر. او بے عقل تجھے کیا عقل ان فسانوں کی. اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم. مولا نے دل کے ٹکڑوں کو عطرت پکار کے قرآن سے اشتباہ کے پردے ہٹا دیے، اور اپنی ردا میں اپنوں کو لے کر رسول نے دنیا کو لفظ آل کے معنی بتایا. صلی علی محمد وجل فرجہم. خوش نصیب ہیں ہم جو اس غم میں دن رات اس طرح شریک ہے جیسے ہمارے گھر کا ماتم ہے. اور یہ جگہ جگہ ہر کوئی آج تو ہر نسل، ہر قوم، ہر فقہ کا، ہر یقین عقیدہ جو بھی کسی کا ہے وہی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دہر میں گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کربلا تھی اگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھ حسین ہار گیا. اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل الصلاۃ والسلام علی شفیعہ ووزیرہ وابن امہ ووارث علم الاولین والآخرین علی کل شیء احسنہ فی امام مبین علی بن ابی طالب امیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل الصلاۃ والسلام علی معصومۃ المخدومۃ المجروحۃ المحرومۃ علی میراث ابیہا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل الصلاۃ والسلام علی حسن المجتبی اسیر جور و جفا قتیل زہر دغا امام مظلوم المظلومین. الصلاۃ والسلام علی حسین المعصوم المخدوم المجروح المقتول فی الارض کرب و بلا وإذ قال وقت وداع من الخیام یا زینب یا ام کلثوم یا سکینتها یا ربابها علیکن منی فی السلام. یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو، رعیت کے ہاتھوں قیدی کوئی بادشاہ نہ ہو. صدقہ جناب باقرو ساجد کی قید کا خالی نہ جائے کاسا غریب کا. صحیح بات پڑھیے بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق قل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى. آپ سبھی جانتے ہیں اور اہل تشیع کو یہ ہمارا مقدر لوگ کہتے ہیں اہل تشیع کو تو آتا ہی کچھ نہیں سوائے اہل بیت کے. ذہن نصیب ہے اس قوم کے
کہ جن کو میری شہزادی کی دعا کے صدقے میں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے اہل بیت کے سوا۔ پروردگار عالم تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان فرما برداروں میں شامل ہوئے۔ اس آیہ مبارکہ میں سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے، بڑی خوبصورت نہج سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے خدا کی ذات وہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے حضرت انسان کو جو آتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، حتیٰ کہ تو لوگ کہتے ہیں ہم تو خدا کو بھی نہیں مانتے، خدا تو ہے ہی نہیں، خود سے ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی، خود سے سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن کائنات کی یہ ترتیب ہے، یہ سلسلہ ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم کوئی مشینری بازار سے خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، وہ کتابچہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو حیف نہیں کہ اتنا بڑا حیرتوں سے بھرا ہوا انسان، امام علی فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو کوئی عالم صغیر ہے، چھوٹا سا عالم ہے، تو ایک عالم کبیر ہے، تیرے اندر قیامت تک بھی انسان چاہے تو یکمشت ہر چیز کو سمجھنے سے قاصر۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں ترتیب دکھانے والا ایک انجینئر اس قابل ہے کہ وہ بنا کر اس کا سلسلہ سمجھائے کہ تم اس کو استعمال کرنے کے لیے اس بٹن کو دبانا، یوں سلسلہ کرنا، ورنہ پورے کا پورا سسٹم برباد کر دو گے، اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکو گے، اسے استعمال نہیں کر سکو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کائنات کا مالک جو اتنا عجیب و غریب سلسلہ بنا کے انسان کا ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کا جو بھی خلقت پروردگار عالم ہے، جس میں احساس ہے، خون ہے، پانی ہے، اور ان موجود مادیت کے سامان کے ساتھ ساتھ جلد ہے، اندر کا نظام بالکل مختلف ہے، جس کو ایک جلد کے ساتھ یوں چھپا دیا، حسین لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا سا اس کے اندر کٹ کر کے اس کو دیکھا جائے تو خوف سے انسان بھاگ جاتا ہے۔ یکجا رکھنے کے لیے اس مالک کل نے، اس میکر نے، اس بنانے والے نے جس عظمت و بزرگی سے اس کو مرتب کیا، ہم نے تو یہی سنا، مٹی کا پتلا بنایا اور بنا کے میں نے کہا کہ اذا نفخت من روحی، میں اپنی روح کو اس میں داخل کر رہا ہوں۔ اب روح پروردگار آتی ہے جب اس بدن میں تو اس کو ہوش آنے لگتا ہے، گھٹنوں تک آتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، رک جا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس نور کا کمال ہے، اس الیکٹرکسٹی کا کمال ہے جو میں نے نفخت من روحی کی صورت میں تیرے بدن میں ڈالا۔ تو اب ہمیں تو یہ نظر آیا کہ ایک مٹی کا پتلا تھا، اس میں اللہ نے نور ڈال دیا، بجلی آ گئی تو وہ چل پڑا۔ کائنات کی اس حیرت انگیز صنائی کو پروردگار عالم نے 1,24,000 کے ذریعے وضاحت دے دے کر، خصوصاً میری اپنی جوان قوم سے، ہمارے معتبر جو بڑے ہیں اپنے افراد وہ بے شک جانتے ہیں، لیکن یقین کیجئے جب تک آپ کو کسی چیز کی حقیقت کا شعور نہ ملے، آپ کو نہ تو استعمال کرنے کا لطف آئے گا، نہ ہی جینے کا مزہ آئے گا، نہ ہی زندگی چلنے کا مزہ آئے گا۔ اسی لیے کیا ہے، ہائے پریشانیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ہائے خوف ہی نہیں ختم ہوتے، ہائے الجھنے ہی نہیں ختم ہوتے، ہائے دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی۔ ہم اتنے پریشان ہیں اور اتنا بڑا نسخہ گھر کی چھت پہ پڑا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس میں ہاؤ ٹو یوز اٹ کا طریقہ ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میں کیسے کروں۔ آج دور آ گیا ہے ذرا ماڈرن تحقیق کا، تو کتنے 110 120 وہ طریقے جو قرآن سے نکال کر لوگوں کو اصلاح زندگی کے لیے بتائے جا رہے ہیں، وہ ہمارے روزمرہ کے فقرے ہیں، وہ ہمارے روزمرہ کے فقرے ہیں۔ مسکراہٹ، ایک سمائل دے دو تو تمہیں زندگی میں اس کی مثبت انرجی مل جائے گی۔ وہ محبت کا ہم پہ واجبات لگا رہا ہے۔ آغاز کلام میں نے اس کا آغاز کیا، تھوڑی سی تفصیل کے بعد ہم اسی بات پہ آئیں گے کہ یہ مودت و محبت ہے کیا۔ اب وہ کائنات کا مالک ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ 1,24,000 کے ذریعے میں قدم بقدم رفتہ برفتہ ایک ایک بات بتا کر ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اس میں تم ہو، میں نے تمہیں بنا کے بھیجا ہے، میری عظمتیں یہ ہیں، مجھ تک تصور نہیں کر سکتے۔ آج سائنس بھی کہتی ہے وہاں بلندیوں پہ ایسی انرجی ہے کہ تصور بھی ابھی ہماری تحقیق میں نہیں آ سکتا۔
اور اس نے قرآن میں فرمایا کہ میں وہ ہوں ثم استوى علی العرش، جو عرش پر بھی قابض ہو گیا. پہلے تو ابھی عرش کو ڈھونڈو کہ وہ کون سا سیارہ ہے، کہاں تک میں اپروچ کروں گا. اب یہاں بیٹھ گیا خدا ہے ہی نہیں، میری مشکل ہی حل ہوتی ہے، کیسا خدا ہے. ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے ایک فتویٰ جاری کر کے بڑے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اطمینان حاصل ہے. ہم نے اللہ کو شکوہ کر لیا. میں نے تو اللہ کو بھی سنا دی. آج بھی خاتون بیٹھی کہتی آج تو میں نے بھی اللہ سے ٹھیک ٹھاک بات چیت کی، ٹھیک ٹھاک اس کو سنائی. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح کا ایک بشر ہے جو میری بات سے چل رہا ہے. وہ یونیورس کے نظام کو چلانے والی وہ نور کی طاقت ہے کہ جس کو پتا ہے کہ میں نے اس ترتیب کو کیسے رواں رکھنا ہے. میں نے تمہیں بتا دیا ہے. اب تمہاری کم عقلی ہے، کم مائگی ہے کہ تم نے ایک بھی نسخہ استعمال نہیں کیا جس سے پریشانی ہٹ جاتی، کیونکہ میں اپنا نور تمہاری ذات کے اندر چھوڑ کر تمہیں کائنات میں بھیجا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. میں نے تم کو اذا نفقت من روحی کی طاقت دے کر بھیجا. میں نے بہت بڑی بات کی، اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر سے عرض کرتی ہوں، میں نے اذا نفقت من روحی کو دے کر کن فیکون کی طاقت آپ کے اندر آپ کو عطا کی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ گئی بھی، کن فیکون کی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، وہ کرتا ہے. اس نے اگر آپ کو اذا نفقتہ سے نور دیا ہے، پوری توجہ چاہیے مجھے آپ کو اندر نور، اپنی نور کی روح کی قوت آپ کو دے کر اس مٹی کے بدن کو متحرک کیا ہے. بہت اہم بات ہے. اس متحرک ہونے سے اس نور کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کی جو ساری ترتیب ہے، اس کی جو فریکوینس ہے، وہ ہمارے بدن کے اندر ہے. اوپر سائنس کہتی ہے اتنی طاقت ہے، ثم استوى علی العرش تک پہنچ نہیں سکتا. اتنی طاقت ہے کہ وہاں تک کوئی تصور جا نہیں سکتا. اب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے نازل کیا. نازل کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی نازل کیا ہے. اتر رہا ہے، آ رہا ہے نیچے، کسی بلندی پر کوئی طاقت ہے، وہ نازل ہو رہی ہے، یعنی نیچے کی طرف آ رہی ہے. اب سائنس کیا کہتی ہے؟ اوپر اتنی انرجی ہے کہ وہاں تک ہمارا تصور ہی نہیں جا سکتا. جو وہ نیچے آتی جاتی ہے وہ لطیف ہوتی جاتی ہے. بہت اہم نکتہ، وہ لطیف ہوتی جاتی ہے. ایک مقام پر آ کر وہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے کہ کسی بھی وجود میں سما سکتی ہے. بھولیا سمجھ میں آیا آپ کو اپنی زندگی کا؟ کسی بھی وجود میں وہ سما سکتی ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. اس نے تو آج تم سائنس میں تو ہمیں بتا رہے ہو، اس نے تو ہمیں پہلے دن سے بتا دیا ہے کہ میں نے اذا نفخت من روحی کیا ہے، میں نے اپنی روح کو ڈالا ہے، میں نے اس میں وہ قوت اس لطافت سے ڈالی ہے آدم کو بنانے کے ساتھ. میں نے پھر ایک اس کے لیے نازک ساتھی بنایا ہے، میں نے بنایا ہے. تم اس وجود کو قیامت تک سمجھنے کے اہل نہیں ہو سکتے. لہٰذا کیا حال ہے ہمارے پاس؟ وہ کتابچہ جو ہم نے اوپر الماری میں رکھا ہوا ہے. ایک ایک آیت میں قیامتیں ہیں، ایک ایک آیت میں قیامتیں ہیں. ہمیں صرف ریسرچ چاہیے، صرف نہیں کہ پڑھ دیا. اگر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں الف انار بے بکری کی بجائے سکھانا شروع کر دیں کہ الف اللہ ہے، الحمد ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تعریف کرتے ہیں اللہ وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے. بچپن سے ہی وہ ایک تصور لے کر پڑا ہوتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے اسکول میں مار مار کے افروز دیکھتے ہیں. مولویوں نے بچوں کو مار ڈالا ہے، اتنا مارا، اتنا پیٹا، پڑھ اللہ، پڑھ الف، پڑھ بے، اور اس کی عربی پڑھا رہے ہیں. وہ بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہے. جب تک سمجھ اور شعور فکر آپ کے ساتھ نہیں چلے گا آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنی زندگی کو اپنے خالق کی رضا کے مطابق خوشنودی الہی حاصل کرنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، شعور بہت ضروری ہے. جب تک شعور نہیں ہے کائنات میں آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. میں رات ہی عرض کر رہی تھی بچی کو کہ میں آپ کو پکڑ کے گاڑی میں کہیں لے کے یوں آؤ میں ایسے پکڑ کے لے جاؤں، آپ جب تک منزل تک نہیں پہنچیں گے آپ شور کرتے رہیں گے. آپ یہی کہیں گے مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. آپ بے چین ہوں گے، الجھن ہوگی کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہی. آپ کو میں گاڑی میں لے کے بٹھاؤں اور کہوں آئے آپ کو میں خوبصورت ایک بلڈنگ دکھاتی ہوں، ایک خوبصورت سا گھر دکھاتی ہوں،
خوبصورت پارک دکھاتی ہوں، ایسا عجیب و غریب کہ آپ نے اسے پہلے کبھی دیکھا سنا بھی نہیں ہوگا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پورے شوق سے، خوشی سے، راحت سے جائیں گے سارے سفر میں میرے ساتھ، اور کہیں گے ہے اچھا کب آئے گا؟ لیکن ہمارے موت آ گئی اس کو، مجھے نہ آ جائے، میں بچ جاؤں. ہمیں تو اپنی منزل کی خبر نہیں، اس لیے تو خوف کھا رہے ہیں. ورنہ دن رات نہ کہتے ہائی کب جائیں گے ہم اس خوبصورت گھر میں، کب جائیں گے. وقتی ایک تھوڑے ٹائم کے لیے اس وجود میں ایک نور آیا ہے جو مرکز سے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تیری طرف سے آیا اور تیری طرف ہی لوٹ کر مجھے واپس جانا ہے. کسی کمرے میں کوئی بابا جی کرسیاں بچھا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے ہم آئے تھے. اس نے کہا کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. تو جب کچھ نہ تھا تو ہم آپ یہ کائناتیں کہاں سے آ گئی؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّكُمْ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے میں نے ایک ارادے کو، ایک امر کو طے کیا اور اسے کہا ہو جا، تب وہ ہو گیا. تو کہاں سے وہ ارادہ جو تھا وہ کائناتوں کا تھا، وہ اس نے کوئی اور باتیں کہانیاں نہیں سوچی تھیں. ایک ایک ذرہ جو خلق کیا گیا وہ اس کے تصور میں تھا، اس کی فکر میں تھا، اس کے امر میں تھا، اس میں ہم سب بھی تھے. اسی لیے ہم نے ایڈمٹ کیا کہ ہم جائیں گے، مانیں گے، سب کریں گے. آج بھی کئی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ارے یہ سین اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یاد آئی میں پہلے دیکھ چکا ہوں. وہ جو عالم ارادہ میں تھے آپ نے اپنے ہر فعل کو تسلیم کیا، یہاں آ کے نفس کے پردے کے پیچھے چھپ گیا سب کچھ. یہی تو ہمارے امتحان کی منزل تھی، یہی تو کھیل ہے میرے پروردگار عالم کا. میں نے تمہیں اپنی قوت دی، میں نے روح تم میں در کی. جب روح تمہارے اندر چلی گئی تو میں نے، پروردگار عالم کہتا ہے، میں نے کہا کہ اب میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اب میں زمین پہ اپنا نائب. تو کیا کہا فرشتوں نے؟ اس کو جو خون پائے گا، مارے گا، قتل کرے گا، ہنگامے کرے گا، فتنے کرے گا، فساد کرے گا. کہتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پروردگار عالم سوال کر رہے ہیں، جواب دے دیں. کہا تماشا دیکھو. اور ہم اتنی دن بعد بھی گھبرا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی ہم سب کو کہ ایک مختصر سے وقت کے لیے ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ کرنے ہم یہاں اترے ہیں. میری مرضی اس وقت تک نہیں چلتی جب تک مجھے شعور نہیں ہے. جب مجھے بات کی سمجھ میں آئے گی، باجی آپ یہ رس ملائی بڑی مزے کی بناتی، کیسے بناتی ہیں، ہمیں طریقہ بتائیے. شور کرتے ہیں. جب ان کو سمجھاؤں ہم نے بنا لی ویسی نہیں، چلو تھوڑا ذائقہ ہر ایک کا اپنا اپنا. یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے جو میں آپ کے حضور میں عرض کریں. اپنا اپنا اپنی ذات کا نور اور انرجی کا اثر ہے. کھانے میں آ جاتا ہے تو کائنات کے مالک تک پہنچنے میں کیسے نہیں آئے. ہر ایک کی اپنی اپنی انرجی کو اسٹرانگ کیجیے. میری بہنوں وقت بہت کم ہے. آپ نے رسمی مجلسیں بڑی سنی، آیتیں بھی سنی، ان کے ترجمے بھی. 1445 برس پیچھے آپ کو فلاں ہمارے عالم تھے، ہمارے موفقر تھے، ان سے جو تھا وہ لے کے آج کے دن میں ریسرچ کیجیے. اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. آج کائنات کھل گئی ہے. آج کا بچہ آپ سے یقین کی منزل پوچھتا ہے، وہ ایک ایک بات پوچھتا ہے. اس کو نہیں تو نماز پڑھ، خدا نے کہا. وہ کہے گا کیوں کرے گا، مجھے فزیکل فائدہ کیا ہے، مجھے گائسلی فائدہ کیا ہے. اس کو فزیکل فائدہ، اس کو روحانی فائدہ اس کو بتائیے کہ تو ایک پاور ہے. جب تک اس پاور کو اپنے مین سوئچ کے ساتھ کنیکشن نہیں دے گا، تیرا بیٹری چارج نہیں ہو سکتی، تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب پروردگار عالم، طبیعت لمبی ہو گئی، آ جاتی ہے بات میں تو ضروری ہو جاتا. آپ کی محبتیں اور آپ کی توجہ مجبور کرتی ہے کہ اس کو مفصل کیا جائے. ہمیں پابندی تو نہیں ہے وقت سوائے آپ کے بور ہو جانے کے. اب ایک سلوار پڑھ ہمیں آپ کی تھوڑی سی توجہ. اب آپ نے سمجھ اور شعور سے اپنی ذات کے اندر
اللہ کی مختلف صفات ہیں، اتنی صفات ہیں کہ وہ کہتا ہے تم سمجھ بھی نہیں سکتے، ساری زندگی بھی لگے رہو تو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اپنی صفات کا کتنا ہزارواں کروڑواں آئٹم، جو آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے بچے بھی، کہ کروڑواں ملیارڈیر حصہ ہے وہ ایک آئٹم کہلاتا ہے۔ اب اس میں کتنی انرجی آئی ہوگی ہماری عقل و فکر سے، نہ ہونے کے برابر، لیکن پورا بدن چل رہا ہے، پوری زندگی رواں ہے، کام بھی ہو رہے ہیں، سلسلے بھی ہو رہے ہیں، اختیار بھی آ رہا ہے، اور ذرا سا اس کی طرف توجہ دیا، راتوں کو بیٹھ کے اس کے ساتھ کنسلٹ کیا تو اس نے پردے بھی کھول دیے، کیونکہ تو کوئی اور نہیں ہے، تو میرا حصہ ہے، تو مجھ سے میں تجھ سے، میں تجھے اپنے جیسا نہ بنا دوں تو مجھے کہنا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے غور کیا، ابھی میں کبھی کسی کو مل جائے منزل میں کہوں مجھے خدا نے اپنی جگہ، توبہ کافر، اس کو ٹانگ دو، وہ کہہ رہا ہے، کسی نے ریسرچ کی ہوگی تو کہہ رہا ہے نا، کوئی اس کو کچھ ملا ہوگا، تو کبھی کسی بات کو ڈینائی مت کیجیے، کبھی مننا نہیں کیجیے، آپ نہیں جانتے کہ ٹوند چھپی کس باطل میں، کوئی جانے نہ، ہر کوئی اپنے مقام پہ جتنی ایفرٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ پا رہا ہے، ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانا، برا بھلا کہنا، منع کرنا، یہ اس نے برائی بنائی ہے، ومن شر ما خلق، شر کو میں نے خلق کیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، کیونکہ شر ہوگا تو تجھے خیر کی عقل آئے گی، سمجھ آئے گی، یہ دن ہے تو رات ہوگی تو تمہیں اس کا احساس ہوگا، ورنہ روشنی کو کیسے پہچانو گے؟ خالق عاقل ہے، خالق عالم ہے، خالق بنانے والا ہے، وہ ہر چیز کی ترتیب کو سمجھتا ہے، چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی تھوڑی سی ہے، ہم اس کو سوچے بغیر اپنے کلچر، بہت زیادہ ہماری بیماری کیا ہے، ہم اپنے کلچر میں جیتے ہیں، ہم اپنے رواجوں میں جیتے ہیں، ہم اپنے ماحول میں جیتے ہیں، کوئی آپ کو گیا گزرا بھی زیادہ بولنے والا بابا کر کے بات کہے گا نا، آپ اس کے پیچھے چڑھ پڑے گے، یہ حتمی یقینی بات ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے، وہ فلانا ایسے کہہ رہا تھا، آج اتنی کتابیں، کروڑوں کتابیں، وہ فلانا مولانا نے لکھا ہے، فلانے وائز نے لکھا ہے، فلانے راوی نے لکھا ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے مالک نے کیا لکھا ہے، کیا اس کے ساتھ مطابقت ہو رہی ہے؟ ہر وہ چیز، مجھے میرے معصومین کہہ گئے، ہر وہ چیز جو ہم سے منسوب کی جائے رسالت سے، معصوم سے، اگر قرآن اس کی شہادت نہیں دیتا تو دیوار سے دے مارو، پھر بھی کہیں گے نہیں معصوم نے کہا ہے، نہیں، میں کہتی ہوں معصوم کیسے وہ فرما سکتے ہیں جو قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ معصوم تضاد ہے ہی نہیں، قرآن ان کا اپنا قصہ ہے، قرآن ان کی بشارت ہے، ان کا تعارف ہے۔ اب آپ کہیں طاہرہ ربا میں مجلسیں پڑھتی ہیں، یہ آئی ہیں یہاں پہ ہمارے گھر، میں کہوں مجلس نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کہ یہ کیا، یہ تو مجلسیں پڑھنے آئی ہے، مجلس والی کہتی ہے مجلس پڑھتی ہوں، یہ کہتی ہے مجلس نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں نہ ہو سکتا، تضاد ہے نا، جہاں تضاد ہے نا، خدا اور معصوم ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے للہ آج کی جو مشینریاں گڑ کے آپ کے سامنے اماموں کے نام سے روایتیں لا رہے ہیں، حدیثیں لا رہی ہیں، ان کو مت اندھادھند یقین کیجئے، آپ اس دور میں جب کائنات کھلی پڑی ہے، قرآن مجید کی آیات اس حساب سے ڈھونڈیے، گوگل میں دیجیے، میں نے یہ سنا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، سملر ٹیکسٹ فرام قرآن، اتنا ہی دے دیں، آپ کو قرآن بتا دے گا کہ ہے بھی یا نہیں، وہ کہیں گے ناٹ فاؤنڈ، مل ہی نہیں رہا، اس کو تحقیق کیجئے، یہ ہے زندگی، السیر فی الارض، زمین پہ سیر کر مجھے تلاش کر، وہ آپ سے اپنے کمال کو مانگ رہا ہے، ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ قوت دی ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، آپ بہت جلد ایک خوبصورت جہان میں اترنے والے، ایک خدا کا واسطہ ہے، یہ جو مولوی آپ کو ڈراتے ہیں نا، ڈرنا چھوڑیے، محبت کرنا سیکھیے، جب آپ اپنے خدا سے محبت کریں گے، کبھی بھی اس کی خوشنودی سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کوئی عمل غلط نہیں کر سکتے، یہ تو جینا ہی عذاب کر دیا ہمارے لیے۔ ہم کل ہی گفتگو کر رہے تھے کسی لوگوں کی کہ کوئی جینا، انسان کیسے اپنے خدا کو جانے گا، کیسے پہچانے گا، کیسے اس کی ترتیب کو جانے گا، جب وہ خوف سے ہی ٹنگا ہوا، ہائے میں نے یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قدرت نے آپ کو عقل دی ہے، اس نے آپ کے اندر نور ڈالا ہے، اس نے پورا کائنات کا سسٹم آپ کے اندر ڈالا ہے، مت ڈریے کسی سے، یہ ماحول اور کلچر ہے جو آپ کو بند کرتا ہے۔ میری بی بی نے کربلا سے کوفہ سے شام تک چادر چھن گئی، ایک لمحہ نہیں رکی، آواز دے دے کر معرفت الہی کے وہ خطبے دیے جو کبھی میں نے ممبر سے نہیں سنے،
बीबी की चादर को रो रहा है, बीबी चादर ले लो। पर ये भी तो बताओ जब चादर नहीं थी तो बीबी ने क्या कहा है? ए अय्युहन्नास, रुक जाओ, मसाइब में इंशाल्लाह बयान करेंगे। अपने खुदा को पहचानिए। और मेरा वो खुदा क्या कह रहा है? मैंने मोहब्बत में कायनात को बनाया। किसकी मोहब्बत में? अब ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अपनी ये मोहब्बत में मैंने अपने नूर से जब एक नूर को इलादा किया, वो मेरे गिर्द जब फिरता रहा, हमद करता रहा, मुझे इतना प्यार है क्यों ना कायनात बना डाला उसको। अहमद मैं अहद था तो मैंने उसको अहमद बनाया। अब वो मोहब्बत आ गई, मैं आली था अली बनाया, मैं फातिर था तो मैंने फातिमा को बनाया। फातिर का मतलब होता है पैदा कर। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। फातिर का मतलब क्या है? पैदा करने वाला। पता था आपको किसी को? नहीं, लेकिन फातिमा फातिमा आप करते हैं, एक आध को पता हो। लिल्ला इन चीज़ों से आगाही हासिल कीजिए। जब तक ये मालूम नहीं होगा, हमें वर्थ उस कीमत का नहीं पता चलेगा। क्यों फातिमा फातिर है? हदीस किस्सा पढ़ के सारे दिन खुश होते हैं। बीबी से तारुफ कराया, क्यों कराया? बीबी आती थी तो मौला खड़े हो जाते थे रसूल खुदा, बाप एहतराम में खड़ा हो जाता। क्यों होता था? अभी तो बाप की भी माँ है, उम्मे अभी है, अपने बाप की भी माँ है। क्यों कहा? इस क्यों को तलाश कीजिए, कायनात की कयामतें खुल जाएंगी आपके साथ। इल्म हासिल कीजिए, इल्म शऊर से मुतमईन जिंदगी, आपकी मोहब्बत में 10 गुना इजाफा होगा। अब यही वाजिब, मैं फिर इसको रोकती हूँ सारे मजमून को, यही वाजिबात के लिए उसने कहा मोहब्बत की वो अहमियत है। आपको पता है मवद्दत का मतलब क्या है? एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। उसमें मोहब्बत नहीं कहा, मवद्दत कहा है। मवद्दत उस चीज़ को कहते हैं किसी की कोई बड़ी अजमत है, कोई बहुत बुलंद मर्तबा है, इतना बुलंद और अजमत वाला है कि हम कहते हैं इनसे तो मोहब्बत लाजमी है। जब उसकी इस मोहब्बत की बैकग्राउंड में अजमत मौजूद है, बुलंदी मौजूद है, ऐसा इंतहा का सिलसिला है कि जिसकी हमारे सामने वजाहत हमें मिल नहीं सकती, समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, उस वक्त मोहब्बत वाजिब होती है। और मवद्दत कौन करवा रहा है? वो जो खालिक है। आप सोचिए कि उसकी निगाह में ये अहले बैत रसूल क्या अहमियत रखते हैं कि उसने कलमा पढ़ने वालों पर मवद्दत वाजिब की। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजह। ये मवद्दत वाजिब इसलिए की है ताकि वो नूर जो तेरी ज़ात के अंदर मेरा मौजूद है, कहते हैं ना मोमिन के दिल में खुदा है, काफिर के दिल में भी है। ये हमारी बनाई हुई बातें हैं, वो हर ज़ी रूह के अंदर मौजूद है। किसी ने कहा जानवर कहाँ जाएंगे मरने के बाद? जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। वो पहले दिन से कह रहा है मैं कुछ न था तो मैं था, जब कुछ न रहेगा तो मैं रहूँगा। बहुत अहम नुक्ता है आप लोगों के लिए। कुछ न रहे, मैंने क्या किया? अभी मैंने अर्ज़ किया है कि मैंने एक तसव्वुर को बनाया, ख्याल, उसमें सारी कायनातें बनाई, अपना नूर दिया। जितना जितना जहाँ जहाँ एबल था, जो भी वजूद उसमें उसने दर दिया। तो क्या है? सब हर चीज़ वापस अपने मरकज़ में चली जाएगी। लड़ लड़ के मर रहे हैं साबिक़ का कुत्ता, जन्नत में नहीं जा सकता। कोई कह रहा हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? वो जाएगा। कोई कह रहा जानवर जा। अरे आप क्या समझते हैं? आप इस वजूद से वहाँ जाने वाले हैं, इस वजूद से वहाँ जाने वाले हैं। आपकी रूह का खौल है आपके वजूद की सूरत में। ये एहसास जो हमारे बदन के अंदर है, ये रूह के लिए है। आपकी रूह जब तक है, दर्द उसको होता है, खुशी उसको महसूस होती है। जैसे ही आपका ऑपरेशन होना है, आपको एक टीका लगा के रूह का आपके बदन के साथ सिलसिला सुला दिया गया, आप जो मर्जी काट फाट के कर लो इस बदन को, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे ही वो सुलाया हुआ दवाई का असर ख़त्म हुआ, आपने चीखना शुरू कर दिया। अभी तक तो आप बैठे हुए थे, अब क्या हो गया? एहसास रूह को है, दर्द रूह को है। मैंने ये खाना खाया, हे मज़ा आ गया, रूह तक खुश हो गई। फला चीज़ थी, हमने ये देखी, रूह तक। खातून आई, आपसे ये कहती होती थी हम एक्सरसाइज किया करें। मैं एक्सरसाइज में दाखिला लिया, मुझे रूह को सुकून मिला। जो भी अच्छी चीज़ है बदन से होती भी, रूह, लज्जत, एहसास, गम, दुख, दर्द, सब रूह की कायनात है।
اور یہ کیا ہے؟ یہ اذا نفخت من روحی ہے، یہ ہے خدا ہماری ذات کے اندر، یہ ہے وہ احساس جو دکھتا نہیں پر ہے، جو نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، وہ دکھ نہیں رہی لیکن کائنات پوری میری اسی سے قائم ہے، میری سارا جہان اسی سے قائم ہے۔ اب وہ کہتا ہے اگر تم نے اپنی ذات کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، سوا ہو گیا۔ کیسے اتنی جلدی ہو سکتا اب ارشاد تو نہیں، اب بہت سلامت رہیے۔ اب وہ جتنا اب میں نے محبت کے تقاضے جو تمہارے ساتھ نبھانے کے لیے تمہیں دی ہے، اپنے نور کی طاقت، اپنا حصہ مت سوچا کریں وہ گندا، وہ برا، میں ایسا، کبھی اپنے آپ کو ہیچ مت قرار دیجیے۔ آپ خدا کی ذات کی صفت ہے اور دوسرا بھی اسی طرح ایک صفت ہے۔ یہ ہے پہلا نسخہ آپ کی ذات کی تسکین کا، محبت کے سلسلے سے۔ ابھی اہل بیت کی محبت بہت آگے ہے، میں نے تو ابھی تمہید بھی نہیں ختم کی اور آپ کے 45 منٹ ہو گئے، گھبرائے نہیں تو میں تھوڑا سا ٹائم لے اب وہ اسی محبت سے، اپنی ذات سے محبت کرنا کیا ہے؟ میں بچپن میں، مجھے تو بچپن سے ہی وہ کچھ اور ڈھونڈیں گے، میں پاؤں دھو کے اپنے پاؤں چومتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، تو ہمارے ایک زوار صاحب وہ آئے تو میری امی سے کہتے ہیں اس نے پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ اپنے ہاتھ پاؤں چومتی ہے، اسے اپنی ذات سے اتنی محبت ہے، اس کو شعور نہیں ہے لیکن اس کو ہے۔ لیکن یقین کیجئے، کر کے دیکھیے، آپ خدا کو روبرو پائیں گے، میں دعوے سے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ خدا کو روبرو پائیں گے۔ اور یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ کہتا ہے تو 1 قدم آ، میں 10 قدم آتا ہوں، تو مجھے میرے ساتھ آ، میں تجھے اپنے جیسا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اپنے آپ کو اس جنگل سے نکالیے، یہ ممنوع وہ ممنوع، ذات کردگار کے اس کائنات کو سمجھیے، محبت کیجئے ایک ایک ذرے سے، پھر آپ الہی ترتیب کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، پھر آپ کو تسکین قلب ملے گی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے اندر جو یہ غصہ آ گیا نا، اس کو، یہ ہے وہ دوسرا تضاد، اس کی انرجی ہے ساتھ میں، دونوں ڈالیے ہمارے بدن میں، وہ ڈال کے نفس کا آگے کسوٹی، یہ نفس کی بات ہے، پھر کسی انشاءاللہ نشست میں آپ کو کلیئر کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے ہم اپنی اصل حقیقت کو چھپا کے بیٹھے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو آپ صاحب اختیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ کہتا ہے میں نے تجھے فعل کا مختار بنایا ہے، یہ سب قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، میں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ قرآن مجید کی وہ تحقیق ہے جس کو میں نے اس متمدد دنیا کے حساب سے سوچا ہے، اس پہ ریسرچ کی ہے۔ قرآن کبھی بھی آپ کو غلط طرف لے کے نہیں جا رہا، وہ آپ کو جینے کا ڈھنگ بتا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے، یہ اتنا خوبصورت اینڈ ہے آپ کا، اس کو پانے کے لیے اس کے حسن سے مستفید ہوئیے، تاکہ دن رات یہ محبت کا جذبہ جب آپ میں اتنا پروان چڑھے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ مودت اہل بیت کیا ہے۔ آپ کے اندر جذبہ ہے، دیکھیں نا، آپ مولا کا نام لیتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، آنسو محبت سے نکلتے ہیں۔ جو خدا والے ہیں نا، ان کے سامنے خدا کا نام لو تو وہ رونے لگتے ہیں، کیونکہ پگھل کے وہ محبت آپ کی آنکھوں سے نکل کے یقین کی شہادت دیتی ہے کہ یہ خدا والا ہے، وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کی سند ہوتی ہے۔ اب محمد والے محمد کی محبت آپ کے دلوں میں وہ محبت اندر ٹھاٹھے مار رہی ہے، لیکن آپ کو اس کو جنریٹ کرنا نہیں آ رہا، آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، کیونکہ تھوڑی دیر بیٹھے روئے گئے ختم، مجلس سے آ رہا بس ختم، وہ جذبہ وہیں پہ، یہ جذبہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ جو اس نے آپ کو مودت کا وہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کے لیے، اس مودت کو جانو، اس کو پہچانو، وہ کیسے ہوگی؟ صرف مجلس سے اٹھ کے گھر جا کے اپنی دنیا، وہ فلانی ایسی تھی وہاں دیکھا تھا وہ کیسے دیکھ رہی تھی، اس کو دیکھا تھا وہ کیسے کر رہی تھی، وہ دیکھا تھا وہ کیسے بول رہی تھی، وہ کیسے چل رہی تھی، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ میں جب بھی بیٹھوں لوگ شروع باجی میں خدا کا واسطہ ہے، نہ اپنا سارا گرد تاریخ کرو نہ ہمارا کرو، وہ بھی خدا کی ایک صفت ہے، اس کی قدر کرو، آپ کا ضمیر، آپ کا دل، آپ کی ذات روشن آ جائے گی۔ یقین کیجئے وہ اندر ہے، ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے ملے گی،
ایک دم جیسے ہی آپ عمل پیرا ہو جائیں گے, جب بھی آپ کسی کو دیکھا کریں ایسا ہی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, برا لگ رہا, جو بھی ہے, سوچیں کہ یہ جس کی صنائی ہے نا, جس نے بنایا ہے کامل ہے, اس نے یہ بنایا ہے تو اس جھول کے لیے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے بنایا ہے کہ میں تجھے ایسا بنا سکتا ہوں تو میں یہ بھی بنا سکتا ہوں. جب اس مدار پہ آپ آ جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات کتنی خوبصورت ہے. سڑ سڑ کے مر گیا انسان ایک دوسرے سے, وہ فلاں ایسا, وہ فلاں ایسا, اور میں ہمیشہ پرفیکٹ ہوں, ہر خرابی دوسرے میں, چاہے میں اس 10 گنا زیادہ اس سے کر رہا ہوں. یہ ہے وہ منزل جہاں سے ہم اپنی ساری انرجی ڈیمیج کرتے ہیں, ساری مثبت انرجی کا خود بیڑا غرق کر رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہمارا, ہم خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو اپنا, آپ کسی کو چھوڑ دیں اس کو, ہر کوئی اپنا پکایا کھائے گا, آپ نے نہیں اس میں حصہ لینا. کیوں میں حصہ لوں؟ فلاں آپ کو ایسے کہہ گیا. میرے شوہر کا انتقال ہوا, مجھے منسٹری میں, انٹرپول میں, وزارت داخلہ میں 2 سال کے لیے ایک انٹرنیشنل مافیا وہ ملا, کیس جو تھا ترجمانی کے لیے. مجھے صبح سے جا کے, میرے بچوں کو صرف اتنا پتا تھا ماں منسٹری میں جاتی ہے بس, کیونکہ ٹاپ سیکرٹ تھا, میں کسی کو نہ بتاتی تھی نہ مل ہی نہیں سکتی تھی. صبح کی گئی بھی رات کو آ رہی ہوں, آدھی رات کو, رات بھر ہم وہاں بیٹھے ہیں کیونکہ جی کمانڈو سڑک پہ ہیں اور ہمیں پتہ ہے. لوگوں نے کیا کیا, مجھے شیعوں کی مجانی کس کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئی. اب کسی کو, اب دیکھے نا انسان کو سوچے, ہاں جی اچھی گڈ لکنگ تھی, یہ کسی کو کسی کے ساتھ بھاگ. بھائی پورے یورپ میں میری شادیوں کے قصے, کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ عورت کون ہے, وہ کون تھی. وہ ہماری مجلسیں پڑھنے والی تھی, وہ ہمیں سکھاتی ہوتی تھی, ہمیں تربیت دیتی تھی. پہلے معلوم تو کر لیں کہ وہ کہاں ہے. 2 سال بعد جب وہ سب پکڑے گئے, سارا کیس ختم ہوا, اور اس کے بعد اچھا اس میں مجھے ایک دفعہ یہاں کی پولیس کے پاس, 4 ملک کے, ہالینڈ, جرمنی, کینیڈا, انگلینڈ اور ڈینمارک, یہاں بھی. اب میں نے کہا یہاں بھی مجھے کوئی دیکھ لے گا تو پولیس کی اس کے ساتھ پرائیویٹ گاڑیوں میں, پتہ نہیں کہاں پھر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے. دنیا اپنے حساب سے ہر چیز کو, آپ یقین کیجئے, کیونکہ میں نے جب 2 سال بعد پبلک میں آئی تو میں نے سنا, یہ بہت ضروری جو مقام نقطہ ہے آپ کو سمجھنا ہے. اچھا آپ نے شادی کری؟ اور میں نے کہا جی. اچھا کہاں, کس سے؟ نہیں اب بنے تو نانا, ہم نے تو سنا ہے آپ نے کسی جوان لڑکے سے شادی کری. میں نے کہا ٹھیک ہے, شادی کروں گی تو بڈھے سے تو نہیں کروں گی, پھر جوان سے ہی کروں گی. ظاہر ہے کیوں کروں گی, اگر کروں گی اس میں. اچھا آپ, میں نے کسی نہ ڈری نہ گھبرائی. اچھا نہیں وہ میں نے کہا دیکھیں آپ اس طرح حیران کیوں ہو رہے ہیں, مجھے نکاح ثانی کی اجازت اگر میں نے کر, آپ کہیں دیکھا منع ہی نہیں کرتی. بھائی میں ان کو کیوں کلیئرنس دے رہی ہوں, یہ ان کی سوچ تھی. آپ یقین کیجئے میں مولا کے ممبر پہ بیٹھی ہوں, 6 مہینے نہیں گزرے, جس نے کہانیاں بنائی تھی, ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کے سوائے شہر میں کوئی نہیں, ہمیں پڑھ دیجیے. دیکھیے میرے خدا کے فیصلے دیکھیے, خدا کے فیصلے دیکھیے. میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ کسی کو برا مت کہیے, کسی کو اعتراض مت کیجیے. مجھے پتا تھا کون کون کیا, آپ کسی خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں فلانا ایسا. میں کہا کوئی بات نہیں, اللہ میاں ان کی خیر کرے. ہر گھر میں ایک واقعہ, ان کو دعا دی, میں نے کہا اللہ میاں یہ نادان ہے, ان کو نہیں خبر, ان کو معاف کرنا. اب خدا یقین کیجئے, میرا اس میں شاد والا ہے, میں نے اپنے خدا کو اس طرح دیکھا, نوروں کو اس طرح اپنی راستے پہ دیکھا کہ مجھے دعاؤں کے اجر مل گئے, مجھے تسبیحاں آسمان سے ملنے لگی. آپ کو یہ مقام ملے گا, معاف کر کے دیکھیے, آپ کو خدا اپنا اتنا قریب کر لے گا. اور وہی لوگ ان کو ایک دفعہ پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گئے, اور وہ کہہ رہے وہ فلانا ایسا تھا, وہ خیر اصل تھا, وہ حلالی نہیں تھا, وہ فلانا تھا, وہ ٹمکانا تھا. اور میں ہنس رہی ہوں. اس لیے اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے. جب آپ کے اندر شیشہ صاف ہے تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, اپنی ذات کا شیشہ صاف رکھنا ہے. اب مودت کی بات میں مختصر کروں, بات بہت جلدی جاری. اب اس مودت کا حکم آپ کو دے رہا ہے خدا کہ محبت کیجئے ان عظمتوں سے جو میں نے کائنات کے استحکام کے لیے آپ کو دی ہے. استحکام کائنات کے لیے, کائنات میں پنجتن پاک کی ذات کیا ہے, نوروں سے, قرآن سے, آج کی متمدن دنیا سائنس سے انشاءاللہ کبھی ثابت کریں گے. ہم اندھے نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لے آئے اور ایسے ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. نظام کائنات کا استحکام ہے, ضرورت ہے, انرجی ہے. ثم استوى علی العرش میں امدد تروتا, میں نے یہ آسمان جو بنایا نا بغیر ستونوں کے, کون سے ستونے, کیسے چل رہا ہے یہ ساری گریویٹی
جو पंचतन की ज़ात से निकल रही है, आज साइंस की तरतीब दिखा रही है। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत में मस्त होके आगे बढ़ा करो, और इस मोहब्बत और मवद्दत को अपने साथ लेके चलना है। मैं सारा मजमून छोड़ के आखिर में इन अपने अंजाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हूँ, क्योंकि आखिर थक जाएंगे आप भी। हमें घंटा हो रहा है और मसाइब अभी बाकी हैं और तफसील भी अभी बाकी है। बहरहाल मोहब्बत के लिए इतना बता दूँ, एक छोटी सी मिसाल के बाद हम अपने मसाइब में आते हैं कि क्यों हम पे अहले बैत की मोहब्बत वाजिब की है। क्योंकि कायनात का सारा निज़ाम मोहब्बत की एनर्जी से चलता है। जनाब इब्राहिम ने कहा था ना, अल्लाह मियाँ मैं मानता हूँ, यकीन रखता हूँ, रखता हूँ, लेकिन आप बात को पूरा सुनेंगे तो आपको अंजाम अच्छा लगेगा। अगर आप रुक गए तो आपका तसलसल टूट जाएगा। थोड़ा सा बस मैं आ रही हूँ, मुझे पता है आप लोग थक गए हैं। अब यहाँ परवरदिगार आलम, मैं मानता हूँ तू खालिक है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे ज़रा यकीन की मंजिल पर मेरा ईमान और ज़रा मजबूत हो जाएगा। मुझे दिखा दो कैसे मरे हुए को फिर जिंदा कर देगा। मुस्कुरा के मेरे अल्लाह ने कहा 4 परिंदे। अब यहाँ पे ये आपने 1000 दफ़ा सुनी हुई है बात, मैं ये नहीं सुनाने जा रही, इसका असल पॉइंट आपको दे रही हूँ। 4 परिंदे ले, मुख्तलिफ कोई मोल लिया, कोई मुर्गा लिया, कोई तीतर लिया, कोई बटेर लिया, वटेवर। 4 परिंदे लिए, उनको काट के उसके टुकड़े टुकड़े गोश्त करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दें। अच्छा, ये आपने यहीं तक सुना हुआ है, लेकिन जो इसकी असल बुनियाद है ना, वो नहीं आप जानते। अल्लाह मैंने कहा 4 परिंदे ले, ये बहुत अहम नुक्ता है आज का आप सबके लिए। 4 परिंदे ले, उनको अपने से मानूस कर। आयत ये कह रही है, उनको मानूस कर, जब उन्हें तुझसे उन्स हो जाए। इंतहा है मोहब्बत की। खुदा बनाने वाला है, लेकिन मांग क्या रहा है? तू उनसे उन्स पैदा कर। अहले बैत की मोहब्बत का सिलसिला जरा अपने ज़हन में रखिए। 4 परिंदे ले, उनको अपना मानूस कर ले, उन्स हो जाए। जब उन्हें तुझसे मोहब्बत हो जाएगी, जब वो तुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, अब उसके टुकड़े करके मुख्तलिफ तरफ डालेगा, तो जब बुलाएगा तो वो सारे उड़ उड़ के अपने ये है मोहब्बत अहले बैत का वो असल नुक्ता कि क्यों हम पर वाजिब की। देखो इब्राहिम, कोई भी बात कुरान मजीद में मकसद नहीं है, उसका तसलसल है। जब उन्स हो जाएगा तो टुकड़े टुकड़े बदन भी उड़कर तेरे पास आ जाएगा और खुदा की ज़ात करने वाली है, लेकिन तब जब तेरा उन्स उनके दिल में होगा। आले मोहम्मद की अहले बैत अतहार की मवद्दत इसलिए तुम पर वाजिब की है कि जब ये होगी तो फिर तुम मुझसे अपनी निजात मांग सकते हो, फिर तुम अपनी बका मांग सकते हो, फिर तुम अपनी अब्दी जिंदगी मांग सकते हो, फिर तुम निजात दहिंदों में हो, फिर तुम जन्नत व कौसर के मालिक बन सकते हो। वरना ये सब नसीब नहीं होगा। अब करबला हम मना रहे हैं। करबला में क्या है मेरे प्यारो, तवज्जो से। करबला में बच्चियों, बेटे थोड़ी देर के लिए सब्र, बस एंड आने वाला है। अब करबला क्या है? मोहब्बत खुदा। जानते हैं ना, ये तो सबको पता है कि इमाम हुसैन ने सब कुछ क्यों लुटाया? मोहब्बत में। इस मोहब्बत की इंतहा से आपने अहले बैत से मोहब्बत का दर्स लेना है। हुसैन ने हमको सिखाया है, हमने जो कुछ किया। सज्जाद वतन जाना तो मेरे शियों से कहना, कोई परदेश में मर जाए तो मेरी गरीबुल वतनी को याद करना, कोई प्यास जब पानी ठंडा पियो तो मेरी प्यास को याद करना। और सबसे टॉप ऑफ ऑल जो मैसेज है मेरे मौला हुसैन का, सज्जाद जब वतन जाना तो मेरे शियों से कहना मेरे मकसद पे नजर। मैं पूरी जमात, इतने 1200 लोग निकले, मैं कई सारों से पूछूं मकसद हुसैन क्या था, कोई एक नहीं बता सकता। ये काट भी रहे हैं, ये मातम भी कर रहे हैं, ये रो भी रहे हैं, मजलिसें भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हुसैन ने मकसद हुसैन क्या था। सज्जाद वतन जाना, मेरे शियों से कहना मेरे मकसद पे नजर है। मौला आपका मकसद क्या था? हमने जो कुछ किया मारफत इलाही के लिए, बस मकसद हुसैन मारफत इलाही है। हमको इरफान चाहिए। आज मैंने ऐसे ही बैठे, मौलवी
दूसरे तीसरे हर तरह के लोग बैठे होते हैं। मैंने कहा आप शरीयत पे दिन रात बच्चियों की ज़िंदगी अजाब कर दी है, उन्हें ये भी तो बताइए वो मार्फत के लिए पैदा हुए। वो नहीं बीबी ये मसला नहीं, अंदाज़ा कीजिए, खुदा कह रहा है मैंने मार्फत के लिए, उसमें तुम्हें बताया है कि ये रास्ता है, शरीयत का रास्ता क्या है, शरीयत क्या है, शरा एक रास्ता, इस राह पे चलने के लिए मेरे इरफान के लिए इस तरह चलते रहना, जिसको हमने एक्सट्रीम बना लिया, वो बताया उसके लिए ताकि मारिफत हासिल हो जाए। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटों, मेरे प्यारों, सारे मारिफत इलाही को हासिल करो, ये है मकसद करबला, ये है मोहब्बत का तकाजा। तब हुसैन से मोहब्बत कामिल होगी। लब्बैक या हुसैन दिन रात चीख रहे हैं, क्या कहेंगे हम, कैसे कह रहे हैं हम लब्बैक या हुसैन, हमें तो इतना सा भी नहीं पता कि हुसैन ने करबला में बड़ा घर क्यों लुटाया। आप जानते हैं कि क्या है, उधर ज़ेर खंजर ज़मीन करबला को मौला कह रहे हैं, ऐ करबला की ज़मीन नीचे हो जा, ज़ैनब देख रही। और जनाब ज़ैनब क्या कह रही है, ऐ ज़मीन करबला ऊंची हो जा ताकि मैं अपने भाई को देख सकूं। आप जाते हैं, आप ज़ियारतें करते हैं, आपने देखा है कि कत्लगाह बहुत नीचे है और दिल ज़ैनबिया बुलंद है। ये मोहब्बत के वो सिलसिले हैं जो आपकी ज़ात में उतर आए तो परवरदिगार आलम आपको भी इसी तरह सुनेगा। जनाब ज़ैनब आलिया ने चादर लुट जाने के बाद भी कदम कदम पे कहा, ए लोगों रुक जाओ, ये काफिला जब दाखिल होता है। इसने उमर साद ने इब्ने ज़ियाद को कूफे में पहले खूली के हाथ सरे हुसैन भिजवा दिया। ये नेक मुबारक हो कि मैंने हुसैन का सर तुझे भेज दिया, मुझे इनाम और इकराम दे। ये लुटे हुए काफिले को लेकर आ रहा है अली की बेटी, इस काफिले की सालार है। एक हुसैन का बीमार बेटा है जिसके हाथ पाँव में इतना लोहा है कि चल नहीं सकता, मेरे इमाम से चला नहीं जाता, गर्मी है, जख्म है, माजूरियाँ इतनी रास्ते की हैं कि जगह जगह पर रुकावटें हैं। और ये हुसैन का बेटा अपने काफिले को मुहार पकड़ के कैसे चला होगा करबला से कूफा और कूफा से शाम तक। और ये वो हुसैन कहते हैं जब ये मलाउन सरे हुसैन लेके जा रहा है, कूफे में पहुंचा है तो दारुल अमारा का दरवाज़ा बंद था, खौफ से दरवाज़ा बंद था, ये अपने घर चला गया। इसने तंदूर में सरे हुसैन रखा। आपने कई दफ़ा ये वाक़या सुना होगा। अपनी बीवी से कहता है हमने फतह पा ली। वो पूछती जंग का क्या होगा, कहा हम फतह पा गए। किसके खिलाफ जंग थी? कहा कि हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ। उसका हैफ है तुम्हारी जिंदगियों में, तुमने रसूल का घराना काट डाला, तुमने ज़ारा के कलेजे का टुकड़ा काट डाला। रो कर मैं तेरे साथ अब नहीं रहती। उठकर बाहर आई, देखती है कि एक रोशनी है, एक जगह से उठी, आगे बढ़कर देखा ये तनूर में से एक रोशनी उठ रही है, आसमान से ज़मीन तक एक नूर साते है। ये कहानी नहीं है, ये परवरदिगार आलम के अनवार की वो इन्वायरमेंट थी जो करबला के उस मोहब्बत के वाक़े के बाद ज़मीन और आसमान को मिला गई। तो क्या देखती है कि कुछ बीबियां हैं, एक बीबी है उनके आगे वह अपने सर के बाल खुले हैं, मातम करी, हाय मेरा नाजों का पाला हुसैन, मैंने चक्कियां पीस पीस कर बड़े नाजों से पाला था। तड़प गई बीबी, मेरी हजार जान कुर्बान। सोचो ज़हरा को, सोचो उस माँ के कलेजे को। अपनी बीवियों के साथ पुरसा देते हैं शहजादी तुझे तेरे हुसैन का। इन बीवियों ने तेरे बच्चे का 10वां मनाने के लिए सफ़े मातम में हुसैन बिछाई है। बीबी तशरीफ लाइए, बीबी अपने बच्चे का पुरसा लीजिए, बीबी हमें अपनी मोहब्बत में कामिल कीजिए। ये काफिला जब कूफे के बाजारों में आता है, लोगों को पता चलता है किसी बागी ने खरूज किया था। हाय मेरी ज़ैनब उलिया, घरों से रोटियां और खुरमे फेंकते हैं, बीबी बच्चों से छीन छीन के इलादा करती है, बच्चों मत खाना, तुम्हारे रसूलों सदका हम पे हराम है। जब बागी का शोर मचा तो ज़ैनब आलिया ने एक दफा आवाज दी, चुप।
शहजादी की आवाज बुलंद हुई, चुप। तारीख कहती है जानवरों के गलों में बजती हुई घंटियां भी खामोश हो गई। हर तरफ दवा पत्ते हिलने बंद हो गए, हवा रुक गई, सांस ठहर गए। शहजादी ने कहा, अहले कूफा, हम वो है जिनके घरों पे कुरान उतरा है, हम वो है जिन्होंने तुम्हें जीने का सलीका सिखाया है। हमने जो कुछ किया उस मार्फत खुदा के लिए किया है। आओ हमारा घर लूटने वालों, एले कूफा, तुम्हारे मर्दों ने हमको कत्ल किया। आज तुम रोते हो, जानते हो हम कौन हैं? हम वो है जो जमीन और आसमान के मालिक हैं। एक एक फिक्रे में मार्फत इलाही के दर्स दे गई है आपकी बीबी, बता गई है बीबी और पर्दा भी करना, लेकिन वक्त आ जाए तो मार्फत इलाही के लिए ज़ैनब के खुतबे कभी मत भूलना। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने दरबारों में, मैंने चौराहों में, मैंने बाजारों में, मैंने यजीद के दरबार में मार्फत इलाही का दर्स दिया है। ए बीबियों, ज़ैनब के पैगाम को मत भूलना, सफे मातम बिछाना, कहना शहजादी तेरे दर्दों का बड़ा अरमान है, तेरे भाई का बड़ा अरमान है, तेरी सकीना का बहुत अरमान है, तेरे गाजी के दर्द हमें खा गए। शहजादी हमें भी मारिफत के दर्स में साथ ले। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। पुरसा दो सैयदा को। माता उसे